अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। इस लेसन में हम सीखेंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखी जाती है, पैराग्राफ क्या होती है और हम क्या करते हैं एक्चुअली जब एसेस लिखते हैं तो पैराग्राफ्स किस तरीके से तरतीब करनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और पैराग्राफ का स्टाइल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होती है। पैराग्राफ इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग यूजुअली डीलिंग विथ अ सिंगल थीम। एक ही टॉपिक होता है पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ एक इशू, दो पैराग्राफ्स दो इश्यूज़। तो एक जो पैराग्राफ होती है 70-80 या 100 वर्ड्स की पैराग्राफ, उसमें एक ही टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, 2 या 3 को नहीं। एक ही इशू होना चाहिए, उसी में उसका एक थीम होता है। अब देखिए डिटेल्स हम पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है एक, इसको ज़रा गौर से आप पढ़िए। 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। कैट्स मेक वंडरफुल पेट्स। तो पहला सेंटेंस बताता है कि पैराग्राफ का टॉपिक क्या है। कैट्स मेक वंडरफुल पेट्स, दे आर वेरी लविंग एंड फ्रेंडली, ऑल्सो दे आर क्लीन, दे डोंट ईट मच सो दे आर नॉट एक्सपेंसिव, मोर ओवर दे लुक क्यूट एंड फ्लफी। ये सारा कैट्स के बारे में। तो ये एक पैराग्राफ 5 जुमले, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिंपल समझाने के लिए कि ये 5 जुमले पांचों ही कैट के बारे में हैं और उसकी क्वालिटीज़ हैं। ऐसे नहीं कि 2 क्वालिटीज़ हैं, 1-2 बुराई है, नहीं, सब अच्छाई लिखी हुई हैं। तो ये एक कोहेरेंट और एक कोहिसिव टाइप की पैराग्राफ है। और अब ये दूसरी पैराग्राफ आप देखें, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि उन दोनों में क्या फ़र्क है। Cats make wonderful pets. They are very loving and friendly. Also, dogs are cute. They don't eat much, so they are not expensive. Moreover, they look cute and fluffy. अब इस पैराग्राफ में आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा जुमला है जो इस पैराग्राफ का नहीं है। पैराग्राफ है कैट्स के बारे में, फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है कैट्स के बारे में। ये देखें, डॉग्स आ गए बीच में। जब बिल्लियाँ काम कर रही हैं तो बीच में जब कुत्ता आएगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये डॉग्स आ गए, तो इसको हम कहेंगे कि ये पैराग्राफ सही नहीं है और इसमें एक जुमला इर्रेलेवेंट है जो इस पैराग्राफ का नहीं है। तो इस पैराग्राफ ने आपको अच्छे मार्क्स नहीं देने। तो आपको समझ में आ गई होगी कि पैराग्राफ क्या होती है और अच्छी पैराग्राफ कैसे लिखें, उसके बारे में अब हम देखते हैं। पैराग्राफ में कुछ चीज़ें होती हैं, वो ज़हन में रख लें। वो अगर आप मद्देनज़र रखते हुए पैराग्राफ आपने लिख दी तो आपकी पैराग्राफ बेहतरीन हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। क्योंकि कुछ भी राइटिंग एक वर्ड से शुरू होती है, वर्ड के बाद एक सेंटेंस आता है, सेंटेंसेस के बाद आती हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ्स के बाद आती हैं पैराग्राफ्स, फिर एसेस, फिर नॉवेल्स। ऐसे लोग किताबें लिख देते हैं। एक सही से पैराग्राफ सीख लिया आपने तो यू विल बी एन अमेजिंग राइटर। नाउ ये देखें, यूनिटी इज़ कनेक्टेडनेस, लिंक्डनेस, कनेक्टेडनेस, टुगेदरनेस विद इन अ टेक्स्ट दैट होल्ड्स अ टेक्स्ट टुगेदर, गिव द फुल मीनिंग। उसको कहते हैं यूनिटी। तो पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए, हर जुमला कनेक्ट होना चाहिए, कोई भी जुमला इधर उधर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ऑर्डर, तरतीब होनी चाहिए पैराग्राफ में। स्टेप बाय स्टेप, हेड से शुरू कर लें, नीचे जाएं। ऐसे नहीं कुछ आंख के बारे में बताया, फिर उंगली के बारे में बताया, फिर टोज़ के बारे में बताया, फिर नीज़ के बारे में, फिर आप ऊपर आ गए, फिर नेक। ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप तरतीब। तो तरतीब के तरीके हैं ऑर्गेनाइज करने के। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी चूज़ कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है कि एज टाइम वाइज आप लिखते हो, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तरतीब के साथ, महीनों के साथ। या ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पहले, फिर थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट, फिर थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट, फिर थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट। या इवेंट्स के हिसाब से, पहले वाक़या ये हुआ, फिर वाक़या ये हुआ, फिर वाक़या ये हुआ। ये तरतीब होनी चाहिए। अगर तरतीब नहीं है पैराग्राफ में तो आपकी पैराग्राफ अच्छी नहीं है। उसके अलावा कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ। कोहेरेंस का मकसद है कि क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल, समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बचपन में जब आप स्टोरीज़ पढ़ते थे, अलादीन की या जादूगर की, कोई भी, कितने आप डीपली उसमें चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर आपको मज़ा आता था और हर वाक़या, हर चीज़ कनेक्टेड थी और आप ऐसे लग रहा था आप देख रहे हो वो चीज़ें।
وہ ہوتی ہے کوہرنس کہ بندہ پریشان نہ ہو کہ آپ کی کیا کہنا چاہ رہا ہے. ایک ترتیب سے ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جب آپ وہ چیز پڑھتے ہو. ایسے ہی آپ کی پیراگراف ہونا چاہیے, جب وہ پڑھی جائے تو وہ چیزیں بندے کو نظر آئیں, سمجھ میں آئیں اور سمپل ہو. تو اور اس میں اوکے انڈرسٹینڈیبل sentences within a paragraph need to connect to each other. Connect to each other, work together as a whole. It's achieved when we use transition words. اور transition words کیا ہوتے ہیں؟ moreover, furthermore, however, in the other words, on the other hand, more importantly, consequently, as a result. یہ جو words ہیں transition words یا linking words کہیں یا cohesive devices کہیں, وہ بناتے ہیں کوہیرنس پیراگراف میں. آپ نے کوہیجن کوہیرنس پڑھا ہے پریویس لیسن میں کہ یہ کیا ہیں, تو یہاں پر میں نے یہ بتانا ہے کہ کوہیرنس ہونی چاہیے پیراگراف میں. کمپلیٹنیس ان دا پیراگراف. دیکھو کمپلیٹنیس مینس پیراگراف از ویل آرگنائزڈ اینڈ ڈیولپڈ. آل سینٹینسز کلیئرلی سفیشینٹلی سپورٹ دا مین آئیڈیا. مین آئیڈیا جو پہلے جملے میں آپ نے لکھ دیا کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہو, اور باقی جو سینٹینسز ہیں جن کو ہم سپورٹنگ سینٹینسز کہتے ہیں وہ جو ہے نا مین آئیڈیا کے بارے میں ہی ہیں اور کام کی چیزیں, اور صحیح سے سپورٹ کر رہی ہیں ریزن کے ساتھ, ایگزامپلس کے ساتھ, اور وہ پروف کر رہی ہے آپ کی تھیسس, یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. جیسے کہ ایگری ڈس ایگری پیراگراف ہے کہ آپ ایگری کرتے ہو یا ڈس ایگری کرتے ہو. اگر آپ ایگری کرتے ہو کسی چیز سے تو آپ کہتے ہو کہ آئی ایگری دیٹ ایجوکیشن شوڈ بی فری. تو اب جو بھی سینٹینسز ہوں گے آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں کہ وہ فری ہونی چاہیے, وہ سارے جملے آپ کی تھیسس ہے کہ ایجوکیشن شوڈ بی فری, اس کو کہتے ہیں تھیسس سینٹینس. جو آپ کہنا چاہ رہے ہو جو چیز, تو اس کو فوکس کرے اور اس پر ہی ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن کیسے فری ہونی چاہیے. اس میں ریزنس, لاجک اور ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں. اب یہاں واٹ از اے تھیسس ان اے پیراگراف. تھیسس اسٹیٹمنٹ از دا سینٹینس اور ٹو in your text that contains the focus of your essay and tells your reader what the essay is going to be about. تو تھیسس میں امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لکھنی ہوتی ہیں, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ. کچھ سینٹینسز میں نہیں بھی ہوتا پیراگرافس میں, پر اٹس بیٹر یو شوڈ رائٹ اٹ. اس کی ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ٹاپک سینٹینس, سپورٹنگ سینٹینس اینڈ کلوزنگ سینٹینس. یہ دیکھیں یہ ایک پیراگراف ہے, اس میں ٹاپک سینٹینس بھی ہے. سعودی عربیہ ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ٹو لیو ان. ٹھیک ہے, بہترین کنٹری ہے سعودی عربیہ, دنیا ون آف دا بیسٹ دنیا میں رہنے کے لیے. یہ تو ہو گیا ٹاپک سینٹینس. اب کیسے بہترین ہے بھائی, کیسے ہمیں پتہ چلے؟ تو باقی جملے ہم بتائیں گے کہ کیسے بہترین ہے. نمبر 1 فرسٹ, اس کو کہتے ہیں کوہیسیو ڈیوائس, ٹرانزیشن ورڈ جو لنک کر رہا ہے چیزوں کو کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں. فرسٹ, اب ریزنس بتا رہے کیسے. سعودی عربیہ ایکسلنٹ ہیلتھ کیئر سسٹم. ٹھیک ہے, سعودی عربیہ ہیز این ایکسلنٹ ہیلتھ کیئر سسٹم. نمبر 1 کیسے؟ مثال, all people have access to medical services at reasonable price. اوکے گڈ, میں نے بتائی, دعویٰ کیا کہ ایکسیلنٹ ہیلتھ کیئر. کیسے؟ پھر میں نے مثال دیا یہ. سیکنڈ, اب سیکنڈ یہ کیسے اچھا کنٹری ہے رہنے کے لیے. سعودی عربیہ ہیز اے ہائی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن. اچھا, دعویٰ تو کر لیا میں نے. اوکے, کیسے؟ اسٹوڈنٹس آر ٹاٹ بائی ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز. ہاں, اب کلیئر ہوئی بات. فائنلی, تیسری بات کہنا چاہ رہا ہوں سعودی عربیہ, اٹ شوڈ بی آلسو پازیٹیو. یہ دو اچھی چیزیں کی, یہ تیسری بھی اچھی ہونی چاہیے. Saudi cities are clean and sufficiently managed. کیسے؟ There are many parks, lots of space for people to live. صحیح مینیج کیا ہوا ہے کنٹریز کی سٹیز کو, سعودیہ کی سٹیز کو صحیح مینیج کیا ہوا ہے. کافی پارکس ہیں, بڑے بڑے ایریاز ہیں, لوگ رہ سکتے ہیں. ٹھیک, اب آخری کلوزنگ سینٹینس ہے جو اس پیراگراف کو مجھے بند کرنا ہے. As a result, Saudi Arabia is a desirable place to live in. یہ جو ہے نا آخری کلوزنگ سینٹینس, یہ فرسٹ سینٹینس کا ریفریز ہونا چاہیے. اسی سینٹینس کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے, اسی کی اچھائی, یعنی جو آپ نے پہلے چیز کہی ہے نا وہی چیز ہونی چاہیے دوسرے ورڈز میں. یہ بنتی ہے اچھی پیراگراف. اب آپ دیکھیں کہ 4 ٹائپس ہیں بیسک پیراگراف لکھنے کے, 4 طریقے ہیں. 4 قسم کی پیراگراف سمپل سمجھ جائیں کہ ہوتی ہیں نارملی. Narrative, descriptive, expository and persuasive, argumentative. Argumentative بھی کہہ سکتے ہو اس پیراگراف کو. اب یہ کیسی ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے. Narrative paragraphs tell about a scene or event
وہ ایونٹ کے بارے میں نیریٹ کرتے ہیں کہ 7 بجے وہ بندہ جاگا اور 7 بجے کے بعد وہ باہر دکان پہ کچھ سامان لینے گیا، یعنی ایک ایونٹ اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ ڈسکرپٹیو پیراگراف میں گیو کلیئر ڈسکرپشن آف ون سبجیکٹ، اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس کو ڈسکرائب مجھے کرنا ہے، ایک پیراگراف لکھنی ہے اس ڈیوائس کے بارے میں، اس پوائنٹر کے بارے میں، تو اب اس کے بارے میں کیا ہے، کیسی مہنگا ہے، کلرز کیسے ہیں، بیٹریز کتنی چلتی ہیں، اور اس میں یہ فنکشن کیا ہے، وہ فنکشن کیا ہے، وہ فنکشن کیا ہے، اس کو ڈسکرپٹیو پیراگراف کہتے ہیں۔ اور ایکسپوزری پیراگرافس پرووائڈ انفارمیشن، نارملی جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں نا، جو آرٹیکلس، ریسرچ پیپر، سائنٹیفک پیپرز جو لکھتے ہیں لوگ، ان میں جو پیراگرافس ہوتی ہیں وہ ایکسپوزری ہوتی ہیں کیونکہ اس میں انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ پرسویسو پیراگراف میں ٹرائی ٹو کنونس دا ریڈر، پرسویسو پیراگراف یہ ہوتی ہیں کہ آئی ڈس ایگری دیٹ ایجوکیشن شوڈ بی فری، میں ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن فری ہونی چاہیے سب کے لیے، اب مجھے دلیل دینے ہیں کیسے ہونی چاہیے فری، تو اس پیراگراف کو جو میں بتاؤں گا کیونکہ اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہوگا، وہ مسئلہ ہوگا، وہ مسئلہ ہوگا، آپ کو کنونس کرنا ہے آپ کو کہ آپ میری بات مانیں، اس کو کہتے ہیں پرسویسو پیراگراف۔ تو یہ 4 قسم کی پیراگرافس ہو گئیں۔ تو انہی میں سے اکثر جو ہے نا لوگ جو اسکولز کے اور یونیورسٹیز کے بچے جو ہے نا، ایک تو یہ پرسویسو پیراگرافس لکھتے ہیں زیادہ تر، اور ریسرچ پیپرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈیز میں یہ ایکسپوزری پیراگرافس ہوتی ہیں۔ ڈسکرپٹیو پیراگرافس اگر آپ کو لکھنی ہو، ڈسکرائب کرو کوئی ایونٹ، کوئی پلیس، کوئی مکان، کوئی جگہ، تو اس کو کہیں گے، یا بیسٹ فرینڈ کے بارے میں لکھو، اس کو بھی آپ ڈسکرائب کرتے ہو، یا کسی واقعے، کوئی ایکسیڈنٹ کے بارے میں لکھو، وہ بھی ڈسکرپٹیو پیراگرافس ہوتی ہیں۔ باقی جو نیریٹو پیراگرافس ہیں وہ نیریٹ کرتی ہیں سچویشن، واقعات کو، سین کو یا ایونٹ کو۔ یہ ڈسکرپٹیو نیریٹو کلوز ہیں بہت، آپ کنفیوز نہ ہوں کہ ان کے نام کیا ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ آئے لکھنا کہ پیراگراف لکھی کیسے جاتی ہے، دیٹس اے امپورٹنٹ تھنگ۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گئی 4 قسم کی پیراگرافس، کنیکٹڈنیس ہونی چاہیے، کوہیرنس ہونی چاہیے، ٹوگیدرنیس ہونی چاہیے، کوئی بھی جملہ irrelevant نہیں ہونا چاہیے، اس میں ٹاپک سینٹینس ہونا چاہیے، سبورڈنگ سینٹینس ہونا چاہیے، کلوزنگ سینٹینسز ہونے چاہیے، اور تھک ایز اے ہول۔ آپ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سلائٹلی اس 5-6 منٹ کی ویڈیو میں کہ پیراگراف کیسے لکھنا چاہیے، اور ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ سینٹینس کے بارے میں پڑھنا ہے تو پریویس لیسن میں وہ ڈیٹیلز ہیں۔ اس میں آپ کو فیل ہوا، پتہ چلا کہ پیراگراف کو صحیح سے کیسے ہم لکھیں، کیسے ریلیونٹ چیزوں کو ہٹائیں، کیسے اسٹارٹنگ سینٹینس ہوتا ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اور کیسے ہم اٹیچ کرتے ہیں سپورٹنگ سینٹینسز اور کلوزنگ سینٹینس، اور ٹائپس آف پیراگرافس بھی آپ نے سیکھ لیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بٹ ڈونٹ forget to like, subscribe, and tell your friends about my channel. It's going to help them as well. It is helping you. Thank you very much.